شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ یہ تمام خباثتوں کی جڑ ہے اور تمام بیماریوں کا منبع اور مخزن ہے، اور بہت سی خرابیاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، رب تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور شراب کے ساتھ ساتھ جوا، والانصاب اور اسی طریقے سے بت، والازلام اور پانسے، وہ جو تیر رکھے جاتے تھے جس سے نیک فالی وغیرہ نکالی جاتی تھی، یہ سب چیزیں رجسن، یہ ساری چیزیں ناپاک بھی ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی ایک مسلمان کو اگر کامیابی و کامرانی کی راہ پہ گامزن ہونا ہے اور اگر اسے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ شراب سے بھی دور رہے، وہ جوے سے بھی دور رہے، اور اسی طریقے سے بت پرستی سے بھی دور رہے، اور جو ان کے کام ہیں ان ساری چیزوں سے دور رہنا، یہی قرآن حکیم کا فرمان، یہی رب قدوس کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سی آیات مبارکہ ہیں کہ پہلے جس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو عرب معاشرے اور عرب سماج کے اندر شراب نوشی عام تھی۔ ہر گھر کے اندر، ہر محفل کے اندر اور ہر تقریب کے اندر شراب لوگ پیتے تھے، پلاتے تھے، لیکن بعد میں قرآن حکیم نے اس کی ممانعت کی۔ رب قدوس کا ارشاد ہے اس سے بچنا ہے، لوگ بچنا شروع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد نماز سے روکا گیا، مسجد کے اندر آنے سے روکا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ تدریجاً یہ احکام نازل ہوتے رہے، اور آخر میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ اب شراب کا ایک ایک قطرہ حرام ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر کسی کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے، پھر وہ کنواں خشک ہو جائے اور وہاں پہ مینار تعمیر ہو جائے، اس مینار کے اوپر کھڑے ہو کر کے میں اذان نہیں پڑھوں گا۔ شراب سے اتنی نفرت۔ اور یہی مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، شراب کا ایک قطرہ اگر دریا کسی ندی نالے کے اندر گر جائے اور اس کے بعد وہ دریا خشک ہو جائے، وہاں پہ گھاس اگائے، اس گھاس کے اندر میں اپنی بکریوں کو چرنے نہیں دوں گا۔ یہ شراب سے اتنی نفرت ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اسلاف کو، اور اسی طرح کے بہت سے واقعات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اور شراب کے تعلق سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور کثیر کتب احادیث کے اندر، ابو داؤد کے اندر بھی، اور جامع ترمذی کے اندر بھی، سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو زنا کرتے ہوئے وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، اسی طریقے سے جو چور ہے جب وہ چوری کرتا ہے تو حالت چوری میں، یعنی چوری کرنے کی حالت میں پھر وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مومن، اور اسی طریقے سے جب کوئی بھی بندہ وہ شراب پیتا ہے تو شراب پینے کی حالت میں وہ مومن اور مسلمان نہیں رہتا۔ اب شراب پینے کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس حالت میں وہ مسلمان نہیں رہتا؟ تو دوسری حدیث پاک کے اندر اس کی تشریح اور توضیح موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من راسہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو اس طرح اس بندے سے باہر کر دیتا ہے جس طرح انسان اپنی قمیص اتار کر کے اپنے سر سے نیچے رکھ دیتا ہے، اس طرح ایمان اس کے بدن سے باہر ہو جاتا ہے جو بندہ شراب پیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ شراب، اس کی بہت سی برائیاں موجود ہیں، صرف دو احادیث مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو امامہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں ایک دور ایسا آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے رات گزاریں گے اور بڑے مستی میں ہوں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی
کہ وہ کھائیں گے پئیں گے ولہو ولعب، اور لہو و لعب کے اندر، تماشوں کے اندر، گانوں کے اندر، ڈول ڈھماکے کے اندر وہ رات گزارتے ہوں گے. تو فیصبح قد مسح قردۃ وخنازیرا، اور جب صبح ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بندر اور خنزیر بنا دے گا، یعنی ان کی صورتیں بدل جائیں گی. جو رات بھر اس طریقے سے لہو و لعب کے اندر، اور پوری رات وہ اسی طریقے سے شراب پینے کے اندر، کھانے پینے کے اندر، موج مستی کے اندر رات گزاریں گے، یہ اسی طریقے سے رات کو اکٹھے ہو کر کے اس پاک پروردگار عالم کی نافرمانی کرتے رہیں گے، تو یقینی طور پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے نا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ صبح ہوگی تو کہیں خسف ہوگا اور کہیں مسخ ہوگا اور قذف ہوگا، یعنی زمین کے اندر انہیں دھسا دیا جائے گا یا ان کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی. پھر لوگ کہیں گے کہ فلاں رات کو لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا ہے، اور فلاں رات کو لوگوں کے چہرے تبدیل کر دیے گئے ہیں. اور پھر اس طریقے سے ہوائیں چلیں گی، جن ہواؤں کے اندر یہ ہوا چلے گی اور بارش ہوگی، اور بارش قطرات اور پانی کی نہیں ہوگی بلکہ وہ بارش پتھروں کی ہوگی، پتھروں کی بارش ہو کر کے بہت سے لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ان کی صورتیں بدل دی جائیں گی.